السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور ان کی بابرکت جو آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس سے آپ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ حاضرین اور ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلے ویلاگز میں بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سینئر ترین پولیٹیشین ہیں پاکستان کے، اور اس وقت کے جو کرنٹ ترین جو سیاستدان ہیں اور جو مقبول ترین سیاستدان ہیں، عمران احمد خان نیازی، ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دونوں ایک ٹرک میں بیٹھیں گے، اور یہ لوگ جد و جہد کریں گے ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی۔ اور ناظرین، ہمیں کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ٹرک میں بیٹھنے والے ہیں۔ حالات اور واقعات اسی چیز کا اشارہ کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو جمہوریت کا چیمپئن ہے، اور عمران احمد خان نیازی جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو پہلی بار چوٹ لگی ہے، پہلی بار زخم ملا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ تڑپ رہا ہے اور وہ سسک رہا ہے اور وہ بہت بھرپور غصے میں ہے۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف جو 3 بار ٹھکرائے گئے، مقبول ہوتے ہوئے بھی وہ قبول نہ ہوئے، تو ناظرین ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ٹرک میں بیٹھیں گے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کے لیے نکلیں گے، کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہمیں جو اسکولوں میں پڑھایا گیا تھا اس کا مطلب یہی تھا، ڈیموکریسی کا مطلب یہی تھا کہ فار دا پیپل، ٹو دا پیپل، بائی دا پیپل۔ اس میں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور فوج کی مرضی ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا، حالانکہ پاکستان میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب لوگ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور آئندہ آنے والے حالات کا نقشہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ امیجن کریں کہ میاں محمد نواز شریف اور عمران احمد خان نیازی یہ جب 20-30 ہزار گاڑیوں میں نکلیں گے تو ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا، اور یہ لوگ جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور عمران خان احمد نیازی کو ایک بار یہ فیصلہ کرنے میں ابھی کچھ دقت آ رہی ہیں، لیکن اس کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ عوام سمجھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے اور اس چیز کو ججمنٹ کر رہی ہے۔ ان دونوں کا ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے، ان دونوں کا ایک ٹرک پر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک ٹرک پر بیٹھیں گے تو عوام اپنی کھوئی ہوئی منزل کو پالیں گے۔ آج بھی وقت ہے، عمران احمد خان نیازی، آپ بھی سیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے، اور نواز شریف بھی سیکھ چکا ہے۔ بس ایک بار ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے دونوں لیڈران کو ایک دوسرے کی طرف۔ اور آج نواز شریف نے جو چائنا سے واپس آ کر کے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ بہت شاندار ہے، بہت اگریسو ہے، اور وہ جارحانہ شاٹس کھیلنے کے لیے کریز سے باہر نکل کر چوکے اور چھکے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی پہلی اننگز میں انہوں نے 2 چوکے لگا چکے ہیں۔ پہلا چوکا لگایا ہے کہ اسحاق ڈار کو انہوں نے نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے، اور دوسرا جو آج ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اس میں انہوں نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر واپس چلا جائے، اور وزارت داخلہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ بادشاہ اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو
اقتدار پر مسلط کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے نواز شریف نے پہل کر دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بال پھینک دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، اور نواز شریف کے قدم با قدم رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، میاں جاوید لطیف، خواجہ سعد رفیق، ایسے لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جمہوریت کا ڈنکا بجنے کو جا رہا ہے۔ اس جرأت مند پلیئر سے یہی توقع ہے، اور عمران خان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت مت مانگو، اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی درخواست مت کرو، آپس میں ہی تمام اختلافات ختم کر کے جمہوری طاقتوں کو خود ہی اس اسٹرگل میں شامل ہونا ہوگا، اور خود ہی اس جمہوریت کے لیے کام کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے ہیں، ان دونوں کو مل کر کے ایسا کرنا چاہیے اور چلنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ تیسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنا ہے تو اسے کھلی چھوٹ دی جائے۔ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، اور یہ جمہوریت کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے پچھلے 30 سالوں سے، جب سے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو بار بار وزیر اعظم بنی ہے، اور ان کی حکومتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ختم کروایا ہے 2 سال کے 2.5 سال کے وقفوں سے۔ تو ناظرین، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ابھی آپ کا گاڑی جو ہے وہ فل اسپیڈ میں بھاگے گا پاکستان انٹرنیشنل موٹر وے پر، اور اس کو انشاءاللہ روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اگر ان دونوں پولیٹیشنز نے یہ سوچ لیا کہ پاکستان میں جمہوریت کا نام بچانا ہے، جمہوریت کے لیے ورک کرنا ہے، تو ان دونوں کو نکلنا پڑے گا ایک ٹرک میں سوار ہو کر۔ میں تو نواز شریف کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لڑ جاؤ، مر جاؤ، اور جمہوریت کے لیے اپنا نام بلند کر دو، ورنہ کائر کی موت مرنے سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر حکومت لینے سے جمہوریت کا شہید ہونا بہتر ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت کی موت اپنائی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت کی موت اپنائی۔ لوگ اب بھی ان کو زندہ سمجھتے ہیں اور شہادت کا درجہ دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں ان کی شخصیت پر۔ یہ جمہوریت کے شہید ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ میں عمران خان اور نواز شریف کی موت کا متمنی نہیں ہوں، لیکن ہزاروں لوگ جو موت کے قریب جا رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ جانور کی طرح گزر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں اس جمہوریت کی خاطر۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں لیڈر وقت کا جو ہے وہ تقاضا وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔